ایک بڑی خوبصورت بات ہے، وہ بتانا چاہتا ہوں۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ دنیا میں جو اللہ نے رشتے بنائے ہیں ان میں سب سے اہم بنیادی بڑا رشتہ خامند اور بیوی ہے۔ میں یہ کہاں سے بات کرتا ہوں؟ پڑھی ہوئی بات نہیں میری، قرآن سے استنباط ہے، اس طرح پر کہ والدین کے لیے چند آیات، بچوں کے لیے چند آیات، بہن بھائیوں کے لیے چند آیات، وراثت کے لیے 2 رکوع ہیں، اس میں سب کا ہی ذکر ہے، اور خامند اور بیوی کے لیے سینکڑوں آیات۔ اسی صورت میں، اسی پارے میں آگے جا کر 13، 14، 15 3 رکوع مسلسل خامند بیوی خامند بیوی خامند بیوی کہ جھگڑا ہو گیا ہے اور صلح نہیں ہو رہی، طلاق تک نوبت پہنچی ہے، تو اللہ نے طلاق دینے کا بھی طریقہ بتایا، اور خامند اور بیوی کے رشتے کے لیے پوری سورت اللہ تعالیٰ نے اتاری، اور سورت بقرہ کو بھر دیا ہے، سورت آل عمران بھری پڑی ہے، سورت نساء بھری پڑی ہے، سورت مائدہ بھری پڑی ہے، کہ 2 زندگیاں کس طرح خوبصورت انداز میں زندگی مکمل کریں، چونکہ یہ اس رشتے پر آگے نسل قائم ہوتی ہے، نسل وجود میں آتی ہے، تو اس کو سب سے زیادہ اللہ نے کھول کے بیان کیا۔ اور ہمارے نبی کی 11 شادیاں کا مقصد کوئی آپ کو عورتوں کی رغبت نہیں تھی 25 سال کا نوجوان 40 سال کی بیوہ سے شادی کرے، جو 2 دفعہ بیوہ ہوئیں، 1 دفعہ منگنی ٹوٹی، ورقہ بن نوفل سے منگنی ٹوٹی حضرت خدیجہ کی۔ منگنی ٹوٹنا بھی ایک قسم کا کہانی بن جاتی ہے، افسانہ بن جاتا ہے عورت کے لیے، کیوں ٹوٹ گئی۔ ابو حالہ سے شادی ہوئی، 1 بیٹا 1 بیٹی۔ ابن عابد سے شادی ہوئی، 1 بیٹا، ابو حالہ بھی فوت ہو گئے، پھر شادی ہوئی تو ابن عابد وہ بھی فوت ہو گئے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 برس کی عورت ہیں اور آپ 25 برس کے نوجوان ہیں، اور آپ ان سے شادی کر کے زندگی کے 25 سال ساتھ گزار دیتے۔ حدیث سنا دیتا ہوں، لمبی بات نہ ہو جائے۔ ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ لوگوں، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے جبریل نے آ کے اللہ کا حکم سنایا، پھر میں نے شادی کی۔ تو آپ نے 11 شادیاں کی، اللہ کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں، زندگی سمجھانے کے لیے، کیونکہ نماز پڑھنا تو آسان ہے، 1 لوٹا پانی چاہیے، 10 منٹ چاہیے، تراویح بھی کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے ابھی 2.5 پارے سن کے آ کے آپ کے پاس بیٹھا، چونکہ میں الگ سنتا ہوں، تو 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹے میں، 55 منٹ میں، 50 منٹ میں، 1 دفعہ میں نے 10 پارے سنے، 2 دفعہ 10 پارے سنے، تو 5-6 گھنٹے میں فارغ ہو گئے۔ لیکن جو زندگی ہوتی ہے، جو شادی ہوتی ہے، وہ پوری زندگی کا معاملہ ہوتا ہے، وہ صرف وقتی کام نہیں ہوتا۔ صبح سے شام تک روزہ رکھا، فارغ ہو گئے، 5 دن میں حج کیا، فارغ ہو گئے، جیب سے نکال کے پیسے دیے، زکوٰۃ سے فارغ ہو گئے۔ لیکن میں نے زندگی کس طرح گزارنی ہے؟ کسی کی بیٹی میرے ساتھ جڑنے لگی ہے، اور عورت کسی کا بیٹا اس کے ساتھ جڑنے لگا ہے۔ اب یہ لڑکا کسی اور گھر میں ہے، لڑکی کسی اور گھر میں ہے، اس کی اپنی عادات ہیں، اس کی اپنی عادات، یہ دونوں کس طرح چلیں، اس پر قرآن نے سینکڑوں آیات بیان کی، اور یہ میرا المیہ ہے، میرا دکھ ہے، اور پوری قوم کا المیہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو معاشرت نہیں سمجھائی، عبادات 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 عبادات، جس چیز کی کوشش کی وہ وجود میں آ گئی۔ فقہ ہماری ضرورت ہے تو وجود میں آ گئی، اور تبلیغ کے لیے نکلنا، لوگوں کو اللہ کی بات سنانا ہماری ضرورت ہے، جب کوشش کی تو وہ چیز وجود میں آ گئی۔ اور تزکیہ ذکر کے بغیر نہیں ہو سکتا، صحبت کے بغیر نہیں ہو سکتا، جب اس کی کوشش کی گئی تو وجود میں آ گئی۔ لیکن ایک خلا باقی رہ گیا جس کو بولا نہیں گیا کہ بیوی سے سلوک کیسے ہو،
ماں باپ سے سلوک کیسے ہو، اولاد ہو تو بچوں کے ساتھ سلوک کیسا ہو، تو وہاں خلا آ جاتا ہے، وہاں وہ بالکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کو پتہ کیوں نہیں، وہ جہالت کی زندگی پہ اتر آتا ہے۔ تو میرے اللہ نے کیا خوبصورت انداز میں بات سمجھائی ہے، ہن لباس لکم، پہلے انہیں ذکر کیا پھر تمہیں بعد میں ذکر کیا، وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنْ، پہلے ان کو لائے ہیں بعد میں تمہیں لائے، پہلے عورت کو لائے ہیں پھر مرد کو لائے ہیں۔ عام طور پر مجھے نا وہ اب تو میں ڈاک پڑھتا ہی نہیں ہوں تو موقع نہیں ملتا، لیکن ان میں خطوط آتے ہیں کہ آپ صرف عورتوں کے پیچھے پڑے ان کے بیان کرتے ہیں حقوق کا، مردوں کے بیان ہی نہیں کرتے۔ میں دونوں بیان کرتا ہوں، لیکن عورت کمزور ذات ہے اور اس پر ظلم اور زیادتی کی انتہا ہے کہ خامن بدتمیز ہے، مارتا ہے، شادی کر کے بھی زنا کرتا ہے، تو میں اس کا علاج کیا کروں؟ وہ میرے سامنے روتی ہیں، چیختی ہیں، چلاتی ہیں۔ تو 100 کیس جب میں سنتا ہوں تو اس میں 95 ہوتے ہیں جو لڑکا اس کے والدین کی زیادتی نہیں ہوتی، ظلم ہوتا ہے، اور 5 ایسے ہوتے ہیں جس میں لڑکی اور اس کے والدین کی زیادتی اور ظلم ہوتا ہے۔ تو جو چیز زیادہ ہو رہی پھر اس کو میں زیادہ بیان کرتا ہوں۔ میں اسی معاشرے میں پروان چڑھوں، میں کون سا کوئی ہوائی مخلوق ہوں کہ میں کسی اور سیارے سے آ گیا اور مجھے پتہ کوئی نہیں۔ یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یہ کسی زمانے میں بہت اچھا تھا، اب یہ مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت کہ کوئی کسی کے حقوق کی رعایت نہیں کرتا، ٹانگ اڑانا اپنا فرض سمجھتا۔ جیسے کہتے ہیں نا لوچ تلنا، لوچ تلنا، یہ لوچ تلے ہی تلے، اس تو بغیر وہ رہ نہیں سکتا۔ شریعت اس کا تقاضا کرتی ہے کہ بچہ بچی الگ زندگی گزارنا چاہیں تو ان کو والدین ان کو گنجائش دیں۔ اگر اس کی گنجائش نہیں ہے، مطلب میری شادی ہوتی ہے، میری بیوی مجھ سے کہتی ہے کہ مجھے الگ گھر چاہیے اور میرے پاس پیسے ہیں تو میں اس کو لے کر دوں گا، یہ اس کا میرے اوپر حق ہے۔ اگر میرے اتنی گنجائش نہیں ہے تو میں اس کو کرائے پر لے کر دوں گا۔ جیسے عرب میں، شیخ اپنے رمزی سے پوچھ لو، تمہارے استاد عرب ہیں، جب تک لڑکا الگ گھر نہیں بناتا شادی نہیں ہوتی، چاہے کرائے پر لے الگ رکھے۔ کیا وجہ ہے کہ اس بچی نے گھر چھوڑ کے آنا ہے، اور اگو کتھائیں ماسی بیٹھی ہوئے، کتھائیں دادی بیٹھی ہوئے، کتھائیں پھپھی بیٹھی ہوئے، کتھائیں بہن بیٹھی ہوئے، کتھائیں چاچا، کتھائیں دادا حکا گڑکیندہ بیٹھا ہوئے۔ وہ بیچاری تو مسلی گئی، تو میری ماں نے نہیں پوچھا، تو میرے ابے نے نہیں پوچھا، تو میری ماسی نے نہیں پوچھا، تو میری بہنوں نے نہیں پوچھا، میں کوئی باہر سے آیا ہوں جو مجھے پتہ نہیں۔ تو اس لیے شریعت کیا کہتی ہے کہ الگ گھر، تاکہ 2 زندگیاں چلنا تو آسان ہے، اور ایک زندگی آ کر 10 زندگیوں سے ملے تو وہ تو مصیبت ہے۔ جب کبھی حسن سلوک تھا تو بہت اچھا تھا، اب تو یہ ایک عذاب ہے۔ پھر وہ کیا کرے، اگر الگ کرائے پر بھی نہیں لے کے دے سکتا تو پورشن اپنے گھر میں الگ اس کو کر کے دے، 2 کمرے ہوں، ٹوائلٹ ہو، کچن ہو، اس کی پرائیویسی ہو، اس کی علیحدگی میں اپنا میاں بیوی بیٹھ سکیں، بات کر سکیں۔ اگر اس کی بھی گنجائش نہیں تو 1 کمرہ، 1 کچن، 1 ٹوائلٹ، یہ حق واجب ہے۔ اگر اس کی بھی گنجائش نہیں تو پھر تسبیح پڑھے تھے، روزے رکھے، کسی دی بیٹی تم برباد نہ کریں۔ میرے نبی نے فرمایا تزینوا لنسائکم، اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو۔ تزینوا لنسائکم، اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو کہ ان اول فتنۃ فی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں عورتیں غلط راستوں پہ اس وقت چلیں جب ان کے خامدوں نے اپنے آپ کو سنوارنا چھوڑ دیا تو وہ غیر مردوں کی طرف مائل ہو گئی۔ اور ایسے ہی عورتوں کے لیے کہا اشارتاً، آپ نے فرمایا کہ
ان الحور عین لتتزین لزوجها کما تتزین ام سلمہ لرسول اللہ. سبحان اللہ. فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ جنت کی حوریں اپنے خاوند کے لیے ایسے میک اپ کریں گی جیسے ام سلمہ میرے لیے میک اپ کرتی. سبحان اللہ. میرے نبی دین سکھا رہے ہیں، یہ دین بتا رہا ہوں. اب جس لڑکی نے جا کے سارا چولہا سنبھالنا ہے تو میک اپ کے وہ تو انہیں توے دی سائے منہ تے مل کے آ جائے. یہاں سے ہمارے جاننے والوں کی بچی انگلینڈ، چونکہ یہیں کے لوگ وہاں گئے ہوئے ہیں، تو وہ معاشرت ان کی وہی ہے، وہی دیسی پنا، وہی لڑائی جھگڑے. وہ لڑکی سارا دن ساس سسر کی خدمت کر کر کچن نہ نکلے. اس کا خاوند کہا کوئی میرے لیے بھی تو ٹائم دے بابا، تو میرے لیے آیا نہیں. امی یہ کہہ رہی ہیں، ابو یہ کہہ رہے ہیں، امی یہ کہہ رہے ہیں، ابو یہ کہہ رہے ہیں. اس نے کہا تو امی ابو کی خدمت کرو. اس نے جا کے دوئی شادی کر لی. پھر وہ روئے. تو بچوں میری باتیں اوپری سی ہیں چونکہ کوئی یہ باتیں کرتا نہیں، لیکن میں اللہ کے فضل و کرم سے کوئی بات شریعت سے ہٹ کر اپنے میرا یہ رائے ہے اور میری یہ رائے نہیں ہے. میں یہ قرآن سامنے پڑھا ہوا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. تیری بیوی تیرا لباس ہے، اور اللہ اسے کہہ رہا ہے تیرا خاوند تیرا لباس ہے. اب اسی سے ایک بات سمجھو جو میں نے کہا کہ یہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں اگر رہنا ہے تو پھر اللہ یہ ہاتھ جوڑتا ہوں والدین کو کہ بچوں کی زندگی میں دخل نہ دیں. بیٹھی کیویں، اٹھیندی کیویں. اچھا اب سنو، اللہ کہہ رہا ہے تمہارا لباس ہے تیری بیوی. یہ بتاؤ میرے اور میرے لباس کے درمیان کوئی حائل ہے؟ میرے اور میرے لباس کے درمیان کوئی دوسری چیز ہے؟ تو اس لباس کے لفظ میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تیرے اور تیری بیوی کے درمیان کوئی دوسرا داخل نہیں ہونا چاہیے. وہ چاہے ماں ہو، چاہے باپ ہو، چاہے وہ بھائی ہو، وہ خالہ ہو، وہ ماسی ہو، جو بھی ہو، وہ نہیں داخل ہو سکتی. لباس کیوں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ تو میری ماں دے اگوں نہیں بولنا، تو میری ماں نے روٹی نہیں پوچھی، وہ پٹائیاں ہو رہی ہیں، مار رہے ہیں. دوسری طرف بھی ہے کہ جانے والی ایسی بدتمیز بد زبان ہوتی ہے اور اس کے والدین اتنے بے وقوف ہوتے ہیں کہ شادی کے بعد بھی لڑکی کو اپنے کنٹرول میں رکھنے والے والدین اپنی بیٹیوں کے گھر برباد کر دیتے. یہ کیسز بھی ہیں. شادی کر دی، اب خامد اور اس کو زندگی گزارنے دو، پیچھے سے ماں اس کے کان مروڑتی رہتی ہے تو اپنی بیٹی کا گھر خود ہی برباد کر دیتی. سب سے قریب ترین رشتہ خامد اور بیوی. لباس سے زیادہ کوئی چیز میرے قریب ہے؟ آپ کے قریب لباس سے زیادہ کوئی چیز قریب ہے؟ بولو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میری بیوی میرا لباس ہے، اور میری بیوی سے کہہ رہا ہے کہ تیرا خامن تیرا لباس. تو میں سے مراد سب شادی شدہ، جتنے شادی شدہ لوگ ہیں. تو میں بھی کون ہے شادی شدہ طلبہ میں؟ ماشاءاللہ کافی بابرکت مجمع ہے. ہاں اچھا. تو اللہ تم سے کہہ رہا ہے تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے. سب سے قریب شادی کے بعد قریب ترین رشتہ لفظ لباس بتا رہا ہے بیوی ہے. قریب ترین رشتہ بیوی ہے، اور جو قریب ترین ہوتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے، اس کا حق پہلے آ جاتا ہے. قریب ہو گیا. اور کل میں نے کہا تھا کہ لباس اور میرے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے. اس سے میں نے وہ ایک حدیث کو اس کے ساتھ جوڑا تھا جو آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ جسے میں پسند کروں اسے تو پسند نہیں کری. تو چپ کر کے واپس چلی گئیں اور اپنی اور بیگمات رسول سے فرمایا کہ بھائی آپ جانو اور آپ کا مسئلہ، میں اب اس میں نہیں پڑتی. تو یہ رشتہ سب سے قریب ہو جاتا ہے.
اس سے قریب اور کوئی رشتہ نہیں ہے۔ جب یہ سب سے زیادہ قریب ہے تو اس کے حقوق بھی سب سے پہلے ہوں گے، اس کا حق بھی سب سے پہلے ہوگا، اس کا خیال بھی سب سے پہلے ہوگا۔ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے۔ میں کوئی بچیوں کو ساس سسر کے خلاف نہیں بھڑکا رہا، جو سسرال میں زیادتی ہو رہی ہے میں اس کے ازالہ کی کوشش کر رہا ہوں۔ آنے والی بچی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے، اب وہ اپنے خامند کے ماں باپ کو اپنا ماں باپ بنا لے تو اس کی سعادت ہے، اور بچے کے ماں باپ نے اپنی بیٹیوں کو آگے روانہ کر دیا ہے، وہ اس آنے والی بہو کو اپنی بیٹی بنا لیں تو کتنا خوبصورت ہو جائے گا یہ نظام۔ لیکن تربیت بھی نہیں ہے اور سیرت بھی سامنے نہیں ہے۔ مجھے حدیث یاد آ گئی، میرے نبی نے فرمایا یہ جو میرے انصار مدینہ ہیں، سنو بڑی عجیب حدیث ہے، یہ جو میرے انصار مدینہ ہیں یہ اتنے اچھے ہیں، ان کے گھر کسی کی بیٹی جب شادی ہو کے آتی ہے تو اسے یہ احساس ہی نہیں ہوتا میں سسرال میں ہوں یا ماں باپ کے پاس ہوں۔ یہ میں چاہتا ہوں، یہ میری تشریح میں کوئی کمی زیادتی ہو جاتی ہوگی، کوئی سائڈ زیادہ بیان ہو جاتی ہے، کوئی کم ہو جاتی ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں۔ یہ حدیث مجھے اللہ نے ابھی یاد دلوائی ہے، حیات الصحابہ میں ہے، جلد اول میں ہے، کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو میرے انصار، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ جو میرے انصار مدینہ ہیں یہ اتنے قابل تعریف ہیں کہ ان کے گھر جب کسی کی ڈولی اترتی ہے تو اس آنے والی بچی کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں اپنے گھر میں ہوں یا سسرال کے گھر میں ہوں۔ میرے عزیزو، کم از کم تم جو میری اولاد ہو، تم میری روحانی اولاد ہو، تم تو میری بات کو آگے چلاؤ کہ تم اپنے گھر کو، اپنی بیوی کو اس طرح رکھو، اپنے ماں باپ کو بھی اس پہ تیار کرو، اپنی بہنوں کو اس پہ تیار کرو۔ ایک رخ تنقید دی، اے کر دی بھائی، اے کر دی بھائی، یہ سارا یہ میرا ماحول ہے۔ پتہ اٹھیندی کے میں، باندھی کے میں، ٹردی کے میں، یہاں تک یہ ساری کانوں سنی بات ہے۔ تو بچے کے ماں باپ کہیں ہماری بیٹیوں کی تو شادی ہو گئی، اللہ نے ہمیں بیٹی دے دی ہے، اب ہم اس کو بیٹی بنا کے رکھیں گے، اور آنے والی کہے کہ میرے ماں باپ کو تو میں نے چھوڑ دیا، اب میرے خامند کے ماں باپ میرے ماں باپ ہیں، میں نے ان کے پاؤں دھو کے پینے ہیں، تو خود اپنی خوشی سے سارے گھر کی خدمت کرے، کون روکتا ہے؟ لیکن جو ہمارا ایک جابرانہ ماحول ہے، اس نے اس رشتے کو توڑ کے رکھ دیا ہے۔ یہ جو آنے والی لڑکی ہے اس کے ذمہ ہے نسل تیار کرنا، نسل۔ میری بہو سے میری نسل چلے گی اور میں اسی پر جوتا اٹھا کے کھڑا ہوں، کتنی بڑی زیادتی۔ ماں یہ نہیں سوچتی کہ میری نسل جو چلے گی اس لڑکی سے چلے گی۔ اب ساس اگر یوں سوچے کہ میری نسل اس سے چلے گی، سسر یوں سوچے میری نسل اس سے چلے گی، خامند یوں سوچے یہ میری نسل اس سے چلے گی، خامند کی بہنیں یوں سوچے ہمارے بھائی کی، ہمارے باپ کی نسل اس سے چلے گی، تو ہم اس کو عزت دیں، محبت دیں، پیار دیں، تو وہ پاگل ہے جو تمہیں کاٹ کھائے گی یا تم سے لڑے گی۔ اس کو تانے اتنے ملتے ہیں، ذلت اتنی ملتی ہے۔ اور میں نے جیسے کہا لباس سب سے قریب ہے، تو اس کے بعد بیوی کا حق سب سے پہلے آ جاتا ہے۔ ماں باپ کی طرف سے زیادتی آئے تو تمہارے ذمہ ہے اپنی بیوی کو بچاؤ، اللہ کے واسطے اپنی بیویوں کی حفاظت کرو۔ ہاں تمہاری بیوی کی طرف سے زیادتی آئے تو اللہ کے واسطے ماں باپ کی حفاظت کرو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ڈنڈا اٹھا لو، اپنے اخلاق ایسے بناؤ، سپرنگ بن جاؤ، سپرنگ جو فریشر سے کو قبول کر کے دب کر کے نیچے چلا جاتا ہے، نیچے جانے میں جڑ جانے کا نظام چھپا ہوا ہے کہ جھک جاؤ۔ ماں باپ ناراض ہو ان کے پاؤں پکڑ لو، بیوی ناراض ہو اس کے پاؤں پکڑ لو۔ ذلت میں عزت چھپی ہوئی ہے، ساری زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں۔ ذلت اللہ کی رضا کے لیے ذلت اٹھانے میں عزت چھپی ہوئی ہے۔ ہن لباس لکم،
کتنا ہی مجھے غصہ چڑھا ہو میں اپنے کپڑے پھاڑوں گا؟ مجھے غصہ آ گیا، میں نے اپنے کرتے پھاڑنے میں، کسی یہ پاگل تو کرے گا، سمجھدار دوئے دا کرتا پاڑے گا، اپنا نہیں پاڑے گا۔ اب مجھے بیوی پہ غصہ چڑھ گیا تو میرا لباس ہے، اس کو تار تار کر دوں، گالیاں دوں، تھپڑ ماروں؟ تو ایسا ہی جیسے میں اپنے کرتے کو پھاڑ رہا اور اپنے کرتے کو تار تار کر رہا۔ بیوی کو غصہ چڑھے تو وہ اپنے کپڑے پھاڑتی ہے۔ کپڑوں کے لیے کتنے حفاظتی نظام ہیں، الماریاں بنی ہوئی ہیں اور ہینگر بنے ہوئے ہیں، کریز خراب نہ ہو۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے لیکن اپنے لباس کو کیسے حفاظت کر رہا ہے، کریز ٹھیک کر رہا ہے، سرانے کے نیچے رکھ رہا ہے اور اس کو صاف ستھرا رکھ رہا ہے۔ ہم کھاتے ہوئے کیا کرتے ہیں، آگے اگر کپڑے نئے پہنے ہوں تو آستینیں چڑھا لیتے ہیں کہ کہیں کوئی شوربہ، کچھ سالن ادھر نہ لگ جائے، ادھر نہ لگ جائے، اور آگے ہم کیا کرتے ہیں، تولیہ رکھتے ہیں، نیپکن رکھتے ہیں، رومال رکھتے ہیں۔ بڑے بڑے ہوٹلوں میں جاؤ تو پہلے وہ ساتھ رکھا ہوتا ہے کہ کوئی کھانے کا ذرہ گرے، سالن کا کوئی قطرہ گرے تو آپ کے کپڑے خراب نہ ہوں۔ ہم کیچڑ میں جا رہے ہوں تو ہم اپنے پاؤں گندے کر لیتے ہیں، کپڑے گندے نہیں ہونے دیتے۔ اپنے شلوار اوپر کر لیتے ہیں، پتلون اوپر کر لیتے ہیں، پاجامہ اوپر کر لیتے ہیں۔ تو جب کہیں سے کوئی آنے لگے ایسی ناگواریاں تو اپنے اوپر لے لو، بیوی پہ نہ آنے دو۔ ہم کپڑا بچاتے ہیں یا پاؤں بچاتے ہیں؟ کپڑا بچاتے ہیں، شلوار اوپر ٹانگ لیتے ہیں، کرتے کو یوں سمیٹ لیتے ہیں۔ تو جتنا کیچڑ ہے حالات کا، واقعات کا، اخلاق کا، وہ کیچڑ اپنے اوپر لے لو، بیوی کو بچا لو۔ اور بیوی کیا کرے، وہ جتنا کیچڑ ہے حالات کا، واقعات کا، ناگواریوں کا، اپنے اوپر لے لے، خامد کو بچا لے۔ لباس کا اور کیا کام ہے، یواری سواتکم، یہ تمہارے عیب چھپاتا ہے۔ تو میرا کام کیا ہے، میں بیوی کی کمیاں چھپاؤں، ڈھنڈورا نہ پیٹوں۔ بیوی کا کام کیا ہے، خامد کی کمیاں چھپائے، ڈھنڈورا نہ پیٹے۔ دوسرا کام کیا ہے لباس کا، وریشہ، لباس مجھے خوبصورت بناتا ہے۔ یہ ایک واحد رشتہ ہے جو زندگی کو خوبصورت بناتا ہے۔